دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے. ہم ذمہ داری سے مرزا صاحب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جتنا قادیانیت کو پروموٹ کیا اتنا کسی نے نہیں کیا ہے. ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ اہل قبلہ ہیں اور قیامت والے دن ان کے چہرے ان کے جو اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہیں. وہ تو دجال کہتے ہیں مرزا. نہیں ایک سیکنڈ, وہ تو کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ہوتی ہے کہ اچانک یہ کہے کہ مرزا بہت اللہ کا ولی ہے تو اس کو لوگ پھر مانیں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ سافٹ کارنر پہلے پیدا کریں پھر آہستہ آہستہ. بھائی جان ہم ساری ثابت کریں گے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ پر لے آئے پوری امت کو اور اپنے جو اس کے سننے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمدردی آ گئی ہے قادیانی, اور وہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ یار ان کے خلاف تو ایک سیاسی بحث کے اوپر ان کو جناب گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا کیا ہے جو کہ پچھلے اتنے عرصے سے قادیانیوں کا مشن ہے پاکستان میں جس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو خریدا اس کام کے لیے کہ تاکہ ہمارا سافٹ کارنر پیدا کیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس نے کہا ہے کہ جی ان کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہیں. یہ انہوں نے مرزا صاحب نے کہا, آپ کو بھی ویڈیو اس کے بعد دکھا دیتے ہیں, چیزیں دے دیتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ قادیانیوں سے نکاح کرنا کیسے سے سوال ہوا. کہتے ہیں اصولی بات یہ کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے, نبی کو بھی نہیں مانتے. تو اب یہ کیا عوام کو تبلیغ نہیں ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ جناب وہ تو قرآن نبی کو نہیں مانتے, کم از کم یہ قرآن اور نبی کو مانتے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. لیکن بھائی اتنی تعریف کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری طرح تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہے اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں وہ کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آتی. پاس حاضر ہوئے آپ بتا دیں. ہاں میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو, ٹھیک ہے صحیح. تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا. یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی. وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. جی. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہا. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی, ٹھیک ہے. پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی. عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہیں وہ. ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے, دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے, جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا, دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا عزائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. قادیانی کو تو چھوڑ دیں, میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے کہ مر جائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھے جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی دے. ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹ کے ڈالوں گا, پھر بریلوی نہیں بچتا ہے. دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو بھی نہیں چمکتے ہوں گے. سیدھی گل ہے. تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے, یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ نہیں ان کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے. پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے, یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے. کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کیسے کہیں گے عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو, آندہ کوئی پوچھے نا. ہائے 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 کہتے کہہ دو. مجھے یہ کہتے تھے, میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے. جی ہاں. اچھا, ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا, یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینگے بڑھا رہا ہے. میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی الاسلام کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, بخاری کو مانتے ہیں, مسلم کو مانتے ہیں. عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے. بخاری مسلم میں تو رفع اليدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے وہ نہیں کر رہے. لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے. یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے, نہ قرآن کو, نہ بخاری کو, نہ مسلم کو.
ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے یا قادیانی کو جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہے, ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پینگے بڑھا رہا ہے, تو پھر میں نے انہیں بھکا دیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار رہے گا, یہ مرتد واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں, تو مجھے تو چھوڑو, اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث, دیوبند اور شیعہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے, تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں. اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے, جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر, تو احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر, چھوڑے بریلوی, اس نے پھر تماشا لگانا ہے, اگر شرک نہ کیا ہو فلانا, چڑھ دے. دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی احمد بریلوی کے خلاف, احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ میں کلیئر کرو. اور دیوبندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟